عظمیٰ بخاری اور علی امین گنڈا پور ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے اس پر یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ عظمیٰ بخاری اور علی امین گنڈا پور ایک پیج پر آ جائیں، متفق ہو جائیں کسی ایک سٹیٹمنٹ پر، اور یہ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے پاکستان زندہ باد کہنا ہے یا خدا ایک ہے یہ کہنا ہے، کیونکہ یہ ان کا بھی عقیدہ ہے، ان کا بھی عقیدہ، بلکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بات ہے۔ عظمیٰ بخاری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ گنڈا پور کے کالا باغ ڈیم بیان سے متفق ہوں۔ علی امین گنڈا پور کی طرف سے کہا گیا تھا کہ سیلابوں سے بچنے کے لیے کالا باغ ڈیم بنانا چاہیے۔ عمران خان بھی ایسا کہتے ہیں، میاں نواز شریف بھی ایسا کہتے رہے ہیں، لیکن پاکستان کے بڑے لیڈر جب ڈیم بنانے کے حوالے سے پیش رفت کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ قومی اتفاق رائے ضروری ہے، اور یہیں پہ یہ تھوڑا سا پسپائی اختیار کر جاتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی طرف سے کہا گیا کہ اتفاق رائے اس حوالے سے ہونا چاہیے، لیکن ان کے پیچھے ان کے مخالفین پڑ گئے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ گنڈا پور کے کالا باغ ڈیم کے بیان سے میں متفق ہوں۔ علی امین گنڈا پور کا تذکرہ آتا ہے یا ان کا نام لینا ہو تو عظمیٰ بخاری کے منہ سے انگارے گرتے ہیں۔ عظمیٰ بخاری ان کے بارے میں جو کچھ کہتی ہیں، ایک بار ان کا نام لے تو 10 بار ان پر تبرہ کرتی ہیں، ان کی کردار کشی کرتی ہیں، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد، ذکر کرنے سے پہلے جیسا کہ کہا کہ ان کے منہ سے انگارے نکلتے ہیں، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد ان کے نتنوں سے پھنکار نکلتی ہے، غصے سے دھواں نکلتا ہے۔ ان کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا کہ گنڈا پور کے کالا باغ ڈیم کے بیان سے میں متفق ہوں۔ اور کچھ لوگوں کو علی امین گنڈا پور کی طرف سے جب کالا باغ ڈیم کے بنانے کی بات کی گئی تو ان کو آگ لگ گئی، بلکہ کچھ کی دم بھی جلنے لگی۔ ان میں ان کے اپنی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، جن میں اسد کیسر صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مردہ گھوڑا ہے جس کو اکھاڑنے کی یا جس کو زندہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ گنڈا پور کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کالا باغ ڈیم بنانے کے حق میں ہوں، اس پر تحفظات دور کریں، کالا باغ ڈیم بنائیں، سیاست کا نہیں ریاست کا سوچیں، پاکستان کو کالا باغ ڈیم کی ضرورت ہے، چھوٹے ڈیم کالا باغ ڈیم کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ کالا باغ ڈیم پر قومی اتفاق رائے کی بحث کا آغاز کریں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کالا باغ ڈیم بنا دیا جائے، ساتھ انہوں نے کہا کہ میڈیا بھی اس حوالے سے مدد کرے، ذاتی طور پر زیادہ صوبوں کے حق میں نہیں ہوں۔ ایک طرف وہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بات کریں اور دوسری طرف وہ صوبوں کی تقسیم کے خلاف بھی نظر آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لیڈر اور ANP کی قیادت کی طرف سے اس بیان پر جو کچھ کہا گیا اس کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے تحریک انصاف کے کچھ لیڈروں کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی اور اسد کیسر تو اپنی دوم پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ عمران خان جب کالا باغ ڈیم بنانے کی بات کرتے علی امین گنڈا پور کی طرف سے ایسا بیان دیا گیا ہے تو اس کی مخالفت تحریک انصاف کے لیڈروں کی طرف سے ہونا ایک عجیب سا سلسلہ نظر آتا ہے۔ جیسا کہ کہا کہ اسد کیسر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ تو ایک مردہ گھوڑا ہے، کالا باغ ڈیم بنانے کا فیصلہ، یہ فیصلے کی حمایت علی امین گنڈا پور کی ذاتی رائے ہے۔ PTI بطور جماعت اس فیصلے پر ان کی حمایت کرتی ہے اور نہ ہی اس معاملے پر ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر کی طرف سے جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب نہریں اتفاق رائے کے بغیر نہیں بنا سکتے تو چھوٹے بڑے ڈیم بھی اتفاق رائے کے بغیر نہ بنائیں، ڈیم اتفاق رائے سے بنے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ڈیمز بننا ضروری ہیں، لیکن ڈیم اتفاق رائے سے بننے چاہیے۔ اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو کیا پاکستان کو ڈبو دیا جائے یا پھر پاکستان کو خشک سالی سے دو چار ہونے دیا جائے؟ کالا باغ ڈیم اگر نہیں بنا تو ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں ہی ہو رہی ہیں، ایک طرف ہم خشک سالی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف سیلاب بھی ہمیں ہر 1-2 سال کے بعد ڈبوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا ہے تو نہ تو پاکستان کو سیلاب ڈبو سکیں گے اور نہ ہی پاکستان کو کبھی خشک سالی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جس طرح سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ آج بھی ہو رہی ہے تو اس سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ جیسا کہ کہا کہ علی امین گنڈا پور کے اس بیان پر کچھ لوگوں کی دم کو آگ لگ گئی اور کچھ لوگ تو آگ بگولا ہو گئے، پورے کے پورے آگ میں جلنے لگے۔ ان میں ایک تو نثار کھوڑے ہیں، یہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور سندھ کے یہ وزیر مشیر بھی رہتے رہے ہیں اور سپیکر بھی شاید یہ کبھی رہے ہیں، بڑے طاقتور شخص ہیں۔ اور اسی طرح سے ANP کے احمد ولی خان، وہ بھی اس معاملے پر اشتعال میں نظر آئے ہیں۔ دونوں کے بیانات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی رائے اتنی زیادہ سخت اشتعال انگیز کیوں ہو گئی۔
یہ رپورٹیں بھی سامنے آتی رہی ہیں کہ انڈیا اربوں روپے خرچ کرتا ہے اس کے لیے کہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی جائے، اور بڑے بڑے سیاستدانوں کو بھی اس سے پیسے ملتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لیڈروں کو اور ANP کے چھوٹے بڑے لیڈروں کو کتنے پیسے ملتے ہیں، اس حوالے سے کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ کیا ان دونوں پارٹیوں کو لیڈروں کو اور باقی جو قومیت پرست پارٹیاں ہیں ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو، چھوٹے لیڈروں کو کیا پیسے ملتے ہیں اور کتنے کتنے پیسے ملتے ہیں، اس حوالے سے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ الزام محض ہو، لیکن بھارت کی طرف سے ایک فنڈ ضرور اربوں روپے کا ہر سال جاری کیا جاتا ہے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کے لیے۔ کس کو پیسے دیے جاتے ہیں ابھی تک نام سامنے نہیں، اگر نام سامنے بھی آئے ہیں تو جن کے نام سامنے آئے ہیں انہوں نے انہیں تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ نثار کھوڑو نے بڑے غصے میں آ کر کہا کہ 3 اسمبلیاں کالا باغ ڈیم کے خلاف قراردادیں منظور کر چکی ہیں، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی، تو کس طرح سے علی امین گنڈاپور ایسا بیان دے سکتے ہیں، کیسے وہ کالا باغ ڈیم کی حمایت کر سکتے ہیں؟ نثار کھوڑو کہتے ہیں کہ اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ یہ پاکستان کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور وہ کالا باغ ڈیم کی بات کر رہا ہے، حمایت کر رہا ہے، حالانکہ اس کے صوبے کی طرف سے اسمبلی اس کی مخالفت کر چکی ہے۔ تو نثار کھوڑو صاحب سے یہ کہنا ہے کہ آپ تو آئین کو بھی تبدیل کر لیتے ہیں، یہ تو صوبائی اسمبلی کی قرارداد ہے اور قرارداد کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت اس طرح سے نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ قرارداد منظور ہو جائے اور اس حوالے سے پھر قانون سازی نہ ہو سکے اور نئی قرارداد نہ لائی جا سکے۔ اسی طرح سے ایمل ولی خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کسی کی 7 نسلیں بھی کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکتی۔ ٹھیک ہے، ایمل ولی خان کی پارٹی بھی ایسے بیانات دیتی رہی ہے، ہماری لاشوں کے اوپر سے بنے گا کالا باغ ڈیم، یہ ان کے بڑے کہتے رہے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کے بہت سے حامیوں کا یہ موقف رہا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کی لاش کے اوپر کالا باغ ڈیم بن جائے تو یہ قربانی کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہے، ایسی قربانی دے ہی دینی چاہیے، کیونکہ کالا باغ ڈیم کا جتنا زیادہ فائدہ ہے پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو، تو اگر کوئی خود بندہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے تو پھر اس کو ویلکم کہنے کی ضرورت ہے۔ مرزا جیلمی کے حق میں آہستہ آہستہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ ذاکر نائک کی طرف سے بھی کہا جانے لگا ہے کہ ان کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں دیا گیا کہ جس پر ان کی گرفت ہو سکے، ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے وہ بالکل غلط اور ناجائز ہے۔ اسی طرح سے کوئی مولانا مسعود صاحب بھی ہیں، وہ بھی ویڈیو پر آتے رہتے ہیں، وہ بھی اپنا چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے بھی ٹک ٹاک بنائے جاتے ہیں۔ انہیں اپنی پڑ گئی ہے کہ دیکھیں کل ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ نقل کفر کفر نہ باشد، انہوں نے تو کسی کے بیان کا تذکرہ کیا تھا، نقل کیا تھا، حوالہ دیا تھا، تو ان پر اس طرح سے گرفت کرنا بہت مشکل ہے۔ اور طاہر اشرفی صاحب کی طرف سے ان سارے لوگوں کو جواب دیا گیا، انہوں نے کہا کہ اپنے ذرا دل کو ٹٹولیں، ذرا ایمانداری سے، دیانتداری سے بات کریں کہ اس بندے کی طرف سے جو الفاظ استعمال کیے گئے کیا وہ استعمال کرنے چاہیے تھے۔ اسی طرح سے چند ایک اور بھی مولوی ہیں جن کی بانسری پھٹنے لگی ہے، وہ مرزا جیلمی کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ مولوی صاحبان ذرا سوچیں، ان کو ہم نام نہاد مولوی صاحبان کہیں گے جو جیلمی کی حمایت پر اتر آئے ہیں۔ یہ ذرا سوچیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کی عاقبت کیا رہے گی۔ یہ ذرا سوچیں کہ کہیں لوگوں کی نفرت کا سیلاب آپ کی طرف بھی اسی طرح سے نہ آ جائے جس طرح سے مرزا جیلمی کو بہا کے لے گیا ہے۔ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ عیسائی علماء سے پوچھ لیں، ان کے دانشوروں سے پوچھ لیں، ان کے رہنماؤں سے پوچھ لیں، بلکہ تو ان کی کوئی بھی کتاب لے آئیں جس میں ایسا کچھ لکھا گیا ہو، پھر تو چلو ٹھیک ہے کہ اس کی گرفت پر تھوڑی سی ڈھیل دی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کوئی ایسا بیان ہی نہیں دیا۔ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ میری بہت سے عیسائی لوگوں سے، عیسائی علماء سے، عیسائی دانشوروں سے، عیسائی لیڈروں سے ملاقات ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ ہم لوگ ہم آہنگی کی کانفرنسوں میں بھی شرکت کرتے رہے، پاکستان میں بھی، پاکستان کے باہر بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو بشپ ہیں، اس طرح سے جو ان کے عالمی پوپ ہیں، ان کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ مکالمہ ہوتا رہتا ہے۔ ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو کچھ ان کی طرف سے ان کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے طاہر اشرفی صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے اب بھی پوچھ لیا جائے کیا کسی عیسائیوں کی کتاب میں ایسا کچھ درج ہے جس کا حوالہ ان کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی عیسائی رہنماؤں سے پوچھ لیا جائے کہ کیا وہ ایسا سمجھتے ہیں، ایسا کہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو چلو پھر بھی ان پر تھوڑی سی ڈھیل کم ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کہتے تو پھر اس بندے نے ان پر بھی تہمت لگائی ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ان کی طرف سے ایسا کچھ کہا گیا ہے جس پر گرفت بندی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ ایسا کیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، قانون اپنی راہ خود متعین کرے۔ ان کی طرف سے ایسا کہا گیا نہیں بنتا تو پھر عدالت
عدالتیں اس کی مجاز ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کو ریلیف دینا ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کچھ کہا ہے، تہمت لگائی ہے اور وہ چیزیں کہی ہیں جو انہوں نے نہیں کہیں، عیسائیوں نے نہیں کہیں، ان کے رہنماؤں نے نہیں کہیں، ان کے دانشوروں نے نہیں کہیں، ان کے علماء نے نہیں کہیں، تو پھر یہ کیسے قانون سے باہر جا سکتے ہیں؟ بہرحال طاہر اشرفی صاحب کی طرف سے بار بار یہی کہا گیا کہ اس بندے نے اگر ایسا کچھ غلط نہیں کیا تو پھر قانون ان کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اگر انہوں نے ایسا کچھ کہا ہے تو پھر قانون اس بندے کو کسی صورت بھی چھوڑے گا نہیں۔ آخر میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے یہی کہنا ہے ان لوگوں کو جو ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ لے سانس بھی آہستہ، کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔